اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ یہ 15واں پروگرام ہے اس عنوان پر کہ توحید اور کلمہ طیبہ کے چند حقائق۔ لاہور آج 11 شوال المکرم 1442 ہجری 23 مئی 2021 عیسوی ہے۔ 15ویں پروگرام کے آغاز سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ 12ویں پروگرام سے 12 نکات والے سلسلے کا آغاز ہوا تھا۔ 12ویں پروگرام میں بتایا گیا کہ 12 ربیع الاول شریف کی نسبت کلمہ طیبہ سے ہے۔ پھر اس کے بعد 13ویں پروگرام میں آپ کو بتایا گیا کہ 12 مہینے کا ذکر ہے سورہ توبہ کی 36 نمبر آیت میں۔ پھر 14ویں پروگرام میں آپ کو 12 قبیلوں اور 12 چشموں کے متعلق بتایا گیا سورۃ الاعراف کی آیات 157 سے 160 تک۔ تو اب ہم 15ویں پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کے جو 12 حروف کی نسبت ہے محمد الرسول اللہ کی، یعنی کلمہ رسالت کی، تو اس کے حوالے سے قرآن پاک میں مزید کیا نشانیاں، کیا آیات موجود ہیں۔ تو اب آغاز کرتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 146 سے، اور پچھلا سیاق و سباق آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سورۃ الاعراف میں بھی 12 قبیلے اور 12 چشموں کا ذکر ہو چکا ہے۔ اب سورۃ الاعراف میں یہ بیان فرما دیا گیا کہ توراۃ اور انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتائی گئی تھیں، ٹھیک ہے۔ اب اس پیرائے میں آگے آپ پڑھیں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 146۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ اس کا ترجمہ ہے جی، جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس نبی کو ایسا پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں۔ اب تشریح و تعویل کے لیے سب سے پہلی بات تو یہی کہ بالیقین اللہ و رسول ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث سے اور ہمارے جو بھی اسلاف ہیں، بزرگ ہیں، پیر و مرشد ہیں، آباء و اجداد ہیں، ان سب سے جو ہمیں سیکھنے کو ملا، اور بالیقین آج جو قرآن کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ ترین چیز موجود ہے، اس میں سے آپ جب سنتے ہیں تو آپ کو ایمان کی ترقی انشاءاللہ ملے گی، اور قرآن پاک کی بہت سی آیات کی تطبیق آپ کو کلمہ طیبہ سے نظر آئے گی، یعنی قرآن پاک کی بہت سی آیات کلمہ طیبہ کے مطابق ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا گیا الذین آتیناہم الکتاب، کہ وہ لوگ جنہیں کتاب عطا کی گئی، یعرفونہ، پہچانتے ہیں، انہیں معرفت ہے، کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو۔ اب یہاں پہ ایک دنیاوی مثال سنیں کہ اگر بندہ اپنے بیٹے کو اسکول سے لینے چلا جائے اور اسکول کے دروازے پہ کھڑا ہو اور چھٹی کا وقت ہو جائے، گھنٹی بجے اور اندر سے جناب بچے باہر دوڑنا شروع کریں، ٹھیک ہے، تو ہزاروں کے مجمع میں بندہ اپنے بیٹے کو واضح طور پر پہچان لیتا ہے۔ اب آپ کو سمجھ آئی کہ قرآن پاک میں یہ بیٹے کی مثال کیوں دی گئی، کہ ہزاروں کے مجمع میں بندہ اپنے بیٹے کو منفرد و ممتاز حیثیت میں پہچان لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر قرآن پاک کی مثال پہ غور فرمائیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو اب اس پہ یہ ترجمہ کنز الایمان کے حاشیے میں مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے حوالے سے یہودیوں کے جو ایک احبار میں سے اہم ترین شخص ہیں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مکالمہ یہاں پہ ذکر کرتے ہیں. جب دونوں کی گفتگو ہوئی اور حضرت عمر نے پوچھا تو حضرت عبداللہ بن سلام نے اس آیت کے حوالے سے جواب دیا کہ واقعی توریت میں اس قدر واضح نشانیاں بتائی گئی تھیں کہ ہم اس آخری نبی یعنی محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس قدر واضح پہچانتے ہیں کہ اپنے بیٹوں سے بھی بڑھ کر کے پہچان ہمارے لیے ممکن تھی. تو اس میں سے ایک گروہ جنہوں نے اللہ کی کتابوں میں تبدیلی کی، تحریف کی، یہ وہ گروہ تھا جن کے بارے میں فرمایا گیا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں ایک گروہ جان بوجھ کر حق چھپاتے ہیں. تو اب یہاں پہ دوبارہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ احبار یہود میں سے ایک ممتاز شخصیت ہے، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس آیت کے حوالے سے بتایا کہ ہاں ہم حضور کو اپنے بیٹوں سے زیادہ اعلیٰ شان میں پہچانتے ہیں. اسی لیے وہ فوراً اسلام قبول کر لیا انہوں نے جب انہوں نے حضور کو دیکھا تھا. تو اب سورۃ الاعراف کی آیات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ انجیل میں، تورات میں اہل کتاب کو نشانیاں بتائی گئی تھیں، اور یہاں پہ بھی فرمایا گیا الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. اب ابناءہم بیٹے سے ہے، اور بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور پیدائش میلاد ہے، میلاد مولود ہے، مولود میلاد شریف ہے. تو میلاد شریف کے حوالے سے 12ویں پروگرام میں پہلے ہی ذکر کیا جا چکا ہے کہ کلمہ رسالت میں بھی 12 حروف ہیں، کلمہ الوہیت میں بھی 12 حروف ہیں. تو ایک واحد نے اس ایک واحد کو 12 کی شانیں عطا فرماتے ہوئے پیدا فرمایا اور مثال بیٹوں کی بیان فرمائی. تو یہ بھی ذکر میلاد ہی ہے، یہ آیت بھی حضور کا ذکر میلاد ہی ہے، اور اس کی تطبیق بھی کلمہ طیبہ ہی سے ہے. اب ایک اور بات بڑی اہم ہے اس آیت کے حوالے سے کہ اب آج 2021 میں یورپ چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، انڈیا پاکستان کے کسی عیسائی سے گفتگو کر لیں، کسی یہودی سے گفتگو کر لیں، تو آپ کو گفتگو میں اندازہ ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ وہ لوگ نہ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو چھپاتے ہیں، نہ وہ یعنی عیسائی، اور نہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو چھپاتے ہیں. اللہ کی ذات کو بھی وہ بالکل بیان کرتے ہیں، مانتے ہیں، جنت، دوزخ، فرشتے، نیکی، بدی، یہ ساری باتیں وہ مانتے ہیں. یعنی اللہ کی ذات کو جب وہ مان رہے ہیں تو پھر وہ چھپا کس چیز کو رہے ہیں، چھپا کس نبی کو رہے ہیں، چھپا کس بات کو رہے ہیں، کس حق کو چھپا رہے ہیں. تو پھر پڑھیں یہ آیت وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، کون سے حق کو وہ چھپا رہے ہیں؟ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جسے وہ جانتے بھی ہیں اور جان بوجھ کے چھپا رہے ہیں. تو اب وہ کون سا حق ہے جس کو وہ چھپا رہے ہیں؟ یہ قرآن پاک کی بہت سی دیگر آیات سے بھی واضح ہے، ٹھیک ہے، کہ بالیقین ایسا ہی ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیا اور بعد میں آنے والے محمد رسول اللہ کا انکار بھی کیا. اسی طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو مان لیا، لیکن بعد میں تشریف لانے والے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا. تو دونوں گروہوں میں، دونوں اہل کتاب میں ایک چیز مشترک ہے کہ وہ چھپا جس نبی کو رہے ہیں، وہ قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بالیقین وہ محمد الرسول اللہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب ان کی پہچان کے لیے سورۃ الاعراف کی بھی آپ نے آیتیں ذہن میں رکھنی ہیں، 157 سے 160. سورۃ البقرہ کی بھی آیت یہ 146 جس میں فرمایا گیا کما یعرفون ابناءہم، بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے. تو اب اس پہچان کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور اللہ کے فضل سے دیکھتے ہیں قرآن پاک کی سورۃ المائدہ. ٹھیک ہے، یاد رہے کہ سورۃ المائدہ قرآن پاک کی 5ویں سورت ہے اور 5 کی نسبت پنجتن پاک سے بھی ہے. اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ کریں گے.
اب یہاں پہ سورۃ المائدہ کی جو آیت ہے وہ بڑی کمال حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ 12 نمبر آیت ہے اور اس میں 12 سرداروں کا ذکر ہے۔ یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس وقت ہمارا موضوع کلمہ طیبہ میں کلمہ الوہیت کے 12 حروف اور کلمہ رسالت کے 12 حروف کی نسبت سے یہ ہمارا 15واں پروگرام ہے۔ تو 12 کی نسبت سے یاد رہے سورت نمبر 5 یعنی سورت المائدہ اور آیت نمبر 12، یہ بھی قابل غور ہے۔ آیت نمبر 12 اور ذکر کتنے سرداروں کا ہے؟ 12 سرداروں کا۔ اثنا عشر آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ اثنا عشر عربی میں 12 کو کہتے ہیں۔ تو اب آپ پہلے قرآن پاک کی تلاوت سنیں، پھر آپ کو مزید انشاءاللہ بہتر سمجھ آئے گی۔ المائدہ آیت نمبر 12 سردار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سیئاتکم ولأدخلنکم جنات تجری من تحتها الانہار فمن کفر بعد ذلک منکم فقد ضل سواء السبیل۔ اس 12ویں آیت کا ترجمہ یہ ہے جی، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، ضرور اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو اور اللہ کو قرض حسن دو، بے شک میں تمہارے گناہ اتار دوں گا اور ضرور تمہیں باغوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے نہریں رواں، پھر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے وہ ضرور سیدھی راہ سے بہکا۔ اب ترجمہ شریف کے بعد تشریح و تعویل کی طرف غور فرمائیں کہ یہاں پہ آیت ہے قرآن پاک کی، اور قرآن پاک نازل ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور ذکر کیا جا رہا ہے ماضی کا جس میں بنی اسرائیل کے ایک وعدے کا ذکر ہے، اور فرمایا یوں جا رہا ہے وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اور ہم نے ان میں 12 سردار قائم کیے۔ تو اب یہ بھی اس واضح نشانی سے، اس آیت سے یہ دلیل ہے، ثبوت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبریں بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام نے اپنے لوگوں کو دی ہیں، بالخصوص سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے 12 قبیلوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 12 ربیع الاول والی ذات کی پہچان کروائی ہے۔ تو اس بنی اسرائیل کے وعدے میں 12 سرداروں کا ذکر کیا گیا۔ اب یہاں پہ مختصر آپ یہ سنتے چلے جائیں کہ 12 سردار اگر بنی اسرائیل کے ہیں، اور یہ وہ بنی اسرائیل ہیں جو اس وقت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے، اور اسلام کوئی نیا دین نہیں ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے قیامت تک دین اللہ کے ہاں اسلام ہی ہے۔ تو جس بھی بندے نے اپنے دور کے نبی پہ ایمان لایا، اپنے نبی جو بھی بندہ اپنے یعنی زمانے کے نبی پہ ایمان لایا اور اللہ کو مان لیا، وہ مسلمان ہی تھا۔ تو اس وقت چونکہ بنی اسرائیل نے کتابوں میں تحریف و تبدیلی نہیں کی تھی تو وہ مسلمان ہی تھے۔ تو ان مسلمانوں کا ذکر اللہ نے 12 قبیلوں کے حوالے سے کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان ساری مخلوقات کو اور بالخصوص انسانوں کو بنایا ہی 12ویں والی ذات کی پہچان کے لیے ہے۔ تو یہاں بھی 12 قبیلوں کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ نے فرمایا بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو اب اللہ ان کا ساتھ دے رہا ہے۔ پھر اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکوٰۃ،
اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نماز یعنی صلاۃ وہ پہلے بھی تھی، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھی، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ پہلے بھی تھی۔ تو آج اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ نہیں جی نہیں، بس سیدھا سیدھا نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، حج کریں، اور بس یہ 5-6 سیدھے سیدھے احکام ہیں، تو بس دین اتنا ہی سادہ سا دین ہے ہمارا جی، بڑا سیدھا دین ہے۔ او بھائی بے شک سیدھا دین ہے، لیکن اگر یہ 5-10 احکامات ہی کافی تھے تو پھر 6,500 سے زائد آیتوں والا قرآن کیوں نازل فرمایا گیا؟ نماز تو پہلے بھی تھی، زکوٰۃ تو پہلے بھی تھی، پھر ان شریعتوں کو جاری رکھا جاتا، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے پرانی کتابوں کو تبدیل ہی نہ ہونے دیتا۔ لیکن اگر وہ سارے حقائق ہیں کہ سب انبیاء علیہم السلام نے اپنے اپنے زمانے میں، کسی نے فجر کی نماز پڑھی، کسی نے ظہر کی پڑھی، کسی نے مختلف طرح سے نماز پڑھی، تو یہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر قرآن پاک سے ثابت ہے کہ یہ بنی اسرائیل میں بھی تھا۔ اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ۔ تو اگر نماز اور زکوٰۃ اور اس طرح کی دیگر عبادتیں ہی سب کچھ تھیں، تو پھر یہ آخری شریعت پہ بات آ کے کیوں محمد الرسول اللہ پہ مکمل ہو رہی ہے؟ یہ بڑا قابل غور ہے۔ یہ کلمہ طیبہ سے بار بار یہ حقیر آپ کو یہی چیز میرے بچوں سمجھانا چاہ رہا ہے کہ یہ سب کچھ بنایا ہی محمد الرسول اللہ کی پہچان کے لیے گیا ہے۔ اب اس آیت کو آپ پھر سنیں، جو کہ بنی اسرائیل کا وعدہ ہے، اور اس وعدے میں 12 سرداروں کا ذکر ہے، نماز کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، اور آگے ایک ایسے فرض کا ذکر ہے، ایسے فرض عین کا ذکر ہے جس کے بغیر نہ نماز ہے نہ زکوٰۃ ہے۔ سنیں وہ فرض کیا ہے۔ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی تعظیم کرو۔ اب یہاں پہ بڑی ہی دلچسپ بات ہے کہ بنی اسرائیل کے بارے میں آپ یاد رکھیں کہ اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، اور اسرائیل جو لقب ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہے۔ یعقوب علیہ السلام اسرائیل کہلاتے ہیں، اور ان کے بیٹے اور ان کی آل اولاد بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ تو جب وعدہ لیا جا رہا ہے بنی اسرائیل سے، اور ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ یہ بھی تو فرمایا جا سکتا تھا وَآمَنْتُمْ بِيَعْقُوبَ، یعقوب پہ ایمان لے آؤ۔ یہاں پہ یہ بھی فرمایا جا سکتا تھا وَآمَنْتُمْ بِمُوسَىٰ، موسیٰ پہ ایمان لے آؤ۔ لیکن نہ تو نام لے کے یعقوب علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، نہ ہی نام لے کے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، نہ ہی نام لے کے بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے دیگر انبیاء کا ذکر کیا گیا، بلکہ مجموعی حیثیت میں برسولی فرمایا گیا۔ اب برسولی میں سارے نبی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ پھر غور فرمائیں، اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم، میرے رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی عزت کرو، تعظیم کرو۔ یہ تعظیم کا سبق یاد رہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کے سجدے سے چلتا آ رہا ہے۔ یہی پہلا حکم ہے، یہی بنی نوع انسان کی بنیاد ہے کہ تعظیم نبی ہی اصل چیز ہے، ٹھیک ہے۔ اور پیچھے بھی آپ مختلف طرح سے ان کا مختلف علماء کرام سے ذکر سنتے رہے، آئندہ بھی سنتے رہیں گے۔ تو اب بات ہو رہی ہے کہ 12 سرداروں کا ذکر کیا گیا، اور پھر یہ فرمایا گیا کہ رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی عزت کرو۔ تو اس کی ایک تشریح و تعویل یہ بھی ہے کہ بے شک آپ موسیٰ پہ بھی ایمان لائیں، یعقوب علیہ السلام پہ بھی ایمان لائیں، دیگر بنی اسرائیل کے انبیاء پہ بھی ایمان لائیں، اور حقیقتاً اشارہ یہ ہے کہ وہ جس کے بارے میں فرمایا گیا کما یعرفون ابناءہم، ان پر بھی ایمان لاؤ۔ یعنی نمازیں تم اپنے دور میں پڑھ رہے ہو، زکوٰۃ تم اپنے دور میں دے رہے ہو، اپنے دور کے نبی پہ تم ایمان لا چکے ہو، اپنے اس دین کے مطابق اللہ کی ذات پہ تم ایمان لا چکے ہو، لیکن حکم پھر بھی یہ ہے اقمتم الصلاۃ وآتیتم الزکاۃ وآمنتم برسلی وعزرتموہم، کہ رسولوں پر ایمان لاؤ اور ان کی عزت و توقیر کرو۔
تو یہ عزت و توقیر کا جو سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا وہ مکمل کس پہ جا کے ہو رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ پہ۔ اسی لیے یہاں پہ فرمایا گیا برسولی، یعنی آخری نبی تک۔ اور ازرتموہم کی ایک اور جو قرآن پاک کی آیت ہے اس سے بھی تطبیق انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہاں 12 سرداروں کے حوالے سے ایک چیز اہم وہ آپ غور فرماتے چلے جائیں کہ جب سے یہ گورا برطانیہ والا، ٹھیک ہے، انہوں نے جب ساری دنیا پہ حکومت قائم کی اور جب آزادی کی تحریکیں اٹھیں، مجاہدین آزادی نے انگریز سے لڑنا شروع کیا اور ان کو بھاگنے پہ مجبور کیا، تو جاتے جاتے وہ یہ فتنہ چھوڑ گئے کہ ہر جگہ اپنے متبادل فتنے چھوڑ گئے، یعنی ہر جگہ ان کے ٹرینڈ فوجی حکمران، ہر جگہ ان کے ٹرینڈ بیوروکریٹ، ہر جگہ ان کے تعلیمی ادارے، ہر جگہ ان کے بنائے ہوئے ہسپتال، ہر جگہ ان کے چھوڑے ہوئے بٹھائے ہوئے یہ بیوروکریٹس۔ یہ صرف پاکستان کی کہانی نہیں ہے، مصر میں بھی ایسا ہی ہے، پاکستان میں بھی ایسا ہی ہے، تیونس میں بھی ایسا ہی ہے، نائجیریا الجزائر میں بھی ایسا ہی ہے۔ جہاں جہاں سے وہ گورے اٹھے ہیں، وہ یاجوج اٹھے گئے، جاتے جاتے وہ ایسا نظام مسلط کر گئے کہ اب وہ ایسا یعنی گنجلدار وہ ماحول بنا ہوا ہے کہ عوام تڑپ رہی ہے۔ اور جو آج بھی پاکستان اور دیگر ملکوں کی اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے لائف سٹائل دیکھیں، ان کی گاڑیاں دیکھیں، ان کے بنگلے دیکھیں، ان کا جناب رہن سہن دیکھیں، ان کی عیاشیاں دیکھیں، تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ حکمران کون سی عوام کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب اسمبلی چاہے مصر کی ہو، چاہے پاکستان کی ہو، چاہے تیونس یا دیگر ملکوں کی ہو، سب کی مثال آپ یہاں 12 سرداروں کے حوالے سے سنیں کہ اب جو پاکستان میں جناب قومی اسمبلی میں 350 کے لگ بھگ ممبر ہیں، سینٹ میں کوئی 140-42 کے لگ بھگ ممبر ہیں، ٹھیک ہے، پھر ہر صوبائی اسمبلی میں، چاروں صوبائی اسمبلیوں میں سینکڑوں جناب ممبر ہیں، پھر ان کے وزراء ہیں، پھر ان کے مشیر ہیں، پھر ان کی آپ جناب تنخواہیں دیکھیں، پھر تنخواہوں کے علاوہ وہ جو بجلی ان کو مفت ملتی ہے، ان کو جو گیس مفت ملتی ہے، ان کو جو ٹیلی فون مفت ملتا ہے، ان کو جو علاج معالجہ مفت ملتا ہے، بیرون ملک آنے جانے میں دورے کرنے پہ جو کروڑوں اربوں خربوں کا بجٹ خرچ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ان سب جب اب عیاشیوں کو یعنی حکمران وہ جو اسمبلیوں میں ہیں، وہ جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بیوروکریٹ ہیں، ان سب کے آپ جناب عللے تللے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ IMF سے جتنے بھی قرضے مل رہے ہیں یہ تو سب ان پہ خرچ ہو رہے ہیں، عوام پہ تو خرچ ہو ہی نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ تو اب قرآن پاک کی اس 12 سرداروں والی آیت کی عملی تطبیق یہ ہے کہ ساری دنیا پہ اگر خلافت قائم ہو، ٹھیک ہے، جو کہ انشاءاللہ ہوگی، تو اس ساری دنیا پہ حکومت کرنے کے لیے بھی 12 سردار کافی ہیں۔ ایک یعنی بالکل سمجھ لیں کہ جیسے امیر المومنین کہہ لیں، اور مشیر یا وزیر یا ممبران کہہ لیں کہ ٹوٹل 12 ہونے چاہیے، اس سے پوری روئے زمین کنٹرول ہو سکتی ہے۔ یا چلو اگر فی الوقت پوری زمین پہ خلافت قائم نہیں ہے تو آپ مصر یا پاکستان یا کسی ایک ملک کے حوالے سے سوچیں کہ یہ جو سینکڑوں جناب اسمبلی ممبران صوبائی اور قومی اور سینٹ اور فلاں فلاں کے یہ جو بوجھ قوم پہ لادے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، پہلا تو یعنی نقطہ یہ ہے کہ اگر یہ قانون ساز اسمبلیاں ہیں اور یہ قانون ساز ادارے ہیں تو ہمارے تو اسلامی ملک ہیں، پاکستان اسلامی ملک ہے، ہمارا تو قانون ہی قرآن پاک ہے، اور محدثین نے، مفسرین نے، علماء دین نے 1400 سالوں میں اس قدر زیادہ کام کیا ہے کہ آپ ائمہ کرام کی، فقہائے کرام کی کتابیں اٹھا لیں، احادیث کی کتابیں اٹھا لیں، یعنی 99% مسائل کا حل تو آپ کو ویسے ہی نظر آ جاتا ہے اب تک کے لکھے ہوئے کاموں میں، کتابوں میں، ٹھیک ہے، اور جو باقی 1% ہے اس پہ آج کے لوگ بھی بیٹھ کے اجماع سے، قیاس سے اس کا فیصلہ کر لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اسمبلی ممبران کا BA پاس ہونا یہ گورے کی امپلیمنٹڈ شرط ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے آپ انٹرویو ریکارڈنگز موجود ہیں
کہ نہ ان کو کل واللہ پڑھنی آتی ہے، نہ ان کو جناب دیگر صورتیں آتی ہیں، نہ ان کو نماز صحیح طرح پڑھنی آتی ہے، نہ انہیں دیگر احکام دین کا پتہ ہے، اور پتہ نہیں سچی یا کیسی بھی جہاں سے بھی بی اے کی ڈگریاں لے کے یہ آ گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسمبلیوں میں جناب گھسے بیٹھے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اسمبلی میں گھسنے کے لیے کیا قرآن و حدیث کا علم ہونا ضروری ہے یا بی اے پاس ہونا ضروری ہے؟ اور دوسرا یہ کہ جب قرآن پاک ہمیں 12 سرداروں کا اشارہ دے رہا ہے، 12 اشاروں کی واضح آیت موجود ہے، ٹھیک ہے، اور حقیقتاً ہم مسلمان محمد الرسول اللہ کے غلام ہی آج بنی اسرائیل کے صحیح والی وارث ہیں، ٹھیک ہے، ہم ہی اصل میں حقیقی وارث ہیں، تو یہ 12 سردار جو بنی اسرائیل کے بیان ہوئے، یہ اس دور کے بیان ہوئے جب وہ بنی اسرائیل مسلمان تھے۔ تو آج مسلمان کون ہیں؟ الحمدللہ محمد الرسول اللہ کے ماننے والے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ 12 سرداروں کی امپلیمنٹیشن ہمارے ملکوں میں ہونی چاہیے۔ یہ سب جو اسمبلی میں بی اے پاس لوگ بھرے ہوئے ہیں، ان کو فارغ کر کے گھروں میں بھیجنا چاہیے۔ یہ آئی ایم ایف سے قرضے لے کے خود عیاشیاں کرتے ہیں اور قرضوں اور سود کا بوجھ قوم پہ ڈالتے ہیں، اور پھر ان میں اتنی بھی ہمت نہیں ہے کہ جو یہ فاریکس ایکسچینج کرنسی کی شرح تبادلہ کے نام پہ، یعنی $1 کے بدلے میں 154 روپے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا ان سے چیز خریدتے وقت 1 کے بدلے میں 154 دیتے ہیں، اور 24 ہزار گنا ہم زائد قیمت ادا کر رہے ہیں اوور آل ٹریڈ والیوم میں۔ تو ان حکمرانوں میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ کھل کے اپنا مقدمہ ایف اے ٹی ایف میں اور اقوام متحدہ میں اور آئی ایم ایف میں جا کے ورلڈ بینک میں پیش کر سکیں گے جناب آپ تو ہم سے پہلے ہی بہت زیادہ لے چکے ہیں، ہمیں ہمارا فالتو جو آپ نے لیا ہوا پیسہ ہے وہ واپس کریں، ہم آپ کے مقروض نہیں ہیں، آپ ہمارے مقروض ہیں، آپ نے ہم سے دھوکہ دہی سے زیادہ پیسے لیے ہوئے ہیں۔ کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ بات عالمی سطح پہ جا کے اٹھائے۔ اور جناب قرآن کا حکم یہ ہے کہ کسی بھی قوم کے لیے 12 سردار کافی ہیں، تو یہ جو اسمبلی میں سینکڑوں ممبران بھرتی ہوئے ہیں ان کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میری یہ گزارش ہے کہ آئندہ آنے والے وقت میں اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے جو بھی مسلمانوں کی جماعت حکمران بنے وہ اس گزارش پہ ضرور غور کرے کہ ملک چلانے کے لیے 12 سردار کافی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سینکڑوں اور ہزاروں کے اسمبلی ممبران کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں بی اے پاس کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں عالم دین مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی جیسے لوگوں کی ضرورت ہے جنہوں نے پاکستان کا پہلا آئین لکھا تھا۔ تو بات کچھ جذباتی ہو گئی 12 سرداروں کے حوالے سے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہ اسمبلیاں گورے کا چھوڑا ہوا وہ ظلم ہے جو ہم اب تک سہ رہے ہیں، اور ہماری یعنی اسلامی جماعتوں کو، ہماری دینی جماعتوں کو اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے حوالے سے یکجان ہو کے اس گورے کے نظام سے چھٹکارا پانا چاہیے اور حقیقی نظام مصطفیٰ قائم کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن ہی نظام مصطفیٰ کے لیے ہمارے لیے یہ اساس ہے، بنیاد ہے۔ اور اسی قرآن میں یہ فرمایا گیا 5ویں سورت 12ویں آیت، اب اس کی یہ تطبیق سنیں کہ وہ جو سیدنا امام المہدی تشریف لائیں گے، بے شک شیعہ ان کو مانتے ہیں کہ وہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل پاک میں سے ہوں گے، اور ہم اہل سنت و جماعت یہ مانتے ہیں کہ وہ امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی نسل پاک میں سے ہوں گے۔ لیکن مجموعی حیثیت میں دونوں کو آپ ملا کے دیکھ لیں، یہ تو کنفرم ہے کہ امام مہدی پنجتن پاک میں سے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ سورۃ المائدہ کی 5ویں سورت کی نسبت آپ کو سمجھ آئی کہ اب جو خلافت انشاءاللہ قائم ہونے جا رہی ہے، جو کہ اس دجالی فتنے کو ختم ہونے کے فوراً بعد قائم ہو جائے گی انشاءاللہ، تو وہ نشانی ہے 5ویں سورت سورۃ المائدہ، 5 کی نسبت پنجتن پاک سے ہے، اور پنجتن پاک میں سے ہی امام المہدی ہیں، خواہ وہ حسینی ہیں خواہ وہ حسنی ہیں، دونوں صورتوں میں وہ پنجتن پاک میں سے ہیں۔ اور آیت نمبر 12 اور ذکر ہے وَبَعَثْنَ مِنْهُمُ اثْنَا عَشَرَ نَقِيبًا، 12 سردار قائم کیے، اور یہ بنی اسرائیل کے 12 سرداروں کی تطبیق قرآن میں ہمارے لیے ہے۔ تو یہ اسمبلیوں کی فضول اسمبلیوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ اسمبلیاں ہیں جہاں پہ ناموس رسالت پہ یہ لوگ پہرا نہیں دے پاتے، اور جب نوجوان اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے حکمرانوں کو مجبور کرتے ہیں کہ بل چلو جیسا بھی ہے، کمزور سا ایک بل اسمبلی میں پیش ہوا، تو ساتھ ہی ان اسمبلیوں کے توڑے جانے کی باتیں سننے میں آ رہی ہیں۔
ساتھ ہی یورپی یونین کی طرف سے مزید پابندیاں سامنے آ رہی ہیں، اور کیا کر رہے ہیں یہ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے، سوائے کہ قوم کا مال کھانے کے اور اپنی پرتعیش زندگی گزارنے کے. ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے کہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی، اسمبلیوں کے اندر اکا دکا آوازیں موجود ہیں، لیکن من حیث القوم آپ دیکھیں اور مجموعی حیثیت میں ان اسمبلیوں کو دیکھیں تو یہ 12 سرداروں والی آیت کی کھلی خلاف ورزی ہے. اور میں پھر مسلمانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں جلد از جلد 12 سرداروں والی خلافت سے بہرہ مند فرمائے، آمین. اب آگے اور بات سنیں. حکم یہ دیا گیا کہ تم نماز پڑھو اور پھر زکوٰۃ بھی دو، اور اگلی فرضیت یہ بیان کی گئی وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور میرے رسولوں پر ایمان لاؤ، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان کی تعظیم کرو. آپ نے سیدنا آدم علیہ السلام کا تعظیمی سجدہ بھی یاد رکھنا ہے، کما یعرفون ابناءہم والی معرفت والی آیت بھی یاد رکھنی ہے. اور اب یہاں بنی اسرائیل میں جو وَعَزَّرْتُمُوهُمْ کا حکم ہے تو اس کی تطبیق قرآن پاک میں حضور کی ذات سے کیسے ہے وہ بھی دیکھیں، وہ بھی سنیں. اب جی یہ آپ نے غور کرنا ہے، 48 نمبر سورت ہے، 48 نمبر سورت، سورۃ الفتح. اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ جو 9/11 والا گروپ ہے، انہوں نے جو یہ صہیونی ریاست بنام یہودی ریاست اسرائیل کے طور پہ بنائی ہے، ٹھیک ہے، وہ 9/11 والا گروپ یاد رہے کہ وہ اسرائیل 1948 میں بنانے میں کامیاب ہوئے تھے. گروپ کون سا ہے؟ 9 والا، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ اب پچھلی آیت آپ نے یاد رکھنی ہے کہ بنی اسرائیل کو یہ حکم دیا گیا. ایک تو سورہ بقرہ میں یہ ارشاد فرما دیا گیا کہ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، حق کو نہ چھپاؤ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، جسے تم جانتے بھی ہو. تو اب یاد رکھیں کہ وہ اللہ کی ذات کو تو چھپاتے نہیں ہیں، چھپاتے وہ حضور کی ذات کو ہیں. اور اب حضور کی ذات کے حوالے سے، ٹھیک ہے، 48 نمبر سورت، سورۃ الفتح، یہ اسرائیل کے لیے وارننگ ہے، ٹھیک ہے، کہ ابھی بھی تم جس نبی کی پہچان کے لیے خیبر میں بیٹھے ہوئے تھے، مدینہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ابھی بھی وقت ہے کہ اس ذات کو پہچان جاؤ. اور یہاں پہ آیت نمبر 9 میں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ کی تطبیق ہے سورۃ المائدہ کی وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُمْ سے. عزت کرو، تعظیم کرو، تو کس نبی کی کرو؟ سنو سورہ فتح. اگر تم باز نہیں آؤ گے تو فتح بالیقین حق کی ہوگی، اس روح القدس کی ہوگی جس روح القدس کی امت کو تحفظ دینے کے لیے روح القدس یعنی سیدنا المسیح و عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تشریف لانے والے ہیں. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اب غور فرمائیں، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو. اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ آیت براہ راست محمد الرسول اللہ کی ذات کے لیے ہے. اور اس سے پچھلی آیت بھی آپ سن لیں، 8 نمبر، آیت نمبر 8، کلمہ طیبہ میں درمیان پہ غور کریں تو لفظ اللہ موجود ہے، لفظ محمد موجود ہے. لفظ اللہ کے 4 حروف، لفظ محمد کے 4 حروف. اللہ بھیجنے والا اور محمد الرسول اللہ مبعوث فرمائے گئے، بھیجے گئے. اور یہاں پہ 8ویں آیت سنیں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا. پھر سنیں، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. بے شک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈر سناتا، یعنی مبشر، شاہد گواہ، مبشر بشارت دینے والے، نذیر ڈر سنانے والے. اور لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو یہاں پہ پھر ایمان کے حوالے سے اللہ اور رسول 2 ذاتوں کا ذکر ہے. یعنی یہ سب کچھ ہے ہی 2 کا سلسلہ، یہ سب کچھ ہے ہی 2 کا سلسلہ.
کلمہ طیبہ میں بھی اسی لیے دو ذاتوں کے نام ہیں کہ بے شک پچھلی امتیں نمازیں پڑھتی رہیں. آپ نے سن لیا اقمتم الصلاۃ و آتیتم الزکوٰۃ، یہ کس کا تھا؟ بنی اسرائیل کا میثاق ہے. اور اگر پچھلی امتیں نمازیں اور زکوٰۃ اور حج یہ روزے سارا کچھ کرتے رہے ہیں تو پھر آخری شریعت کس لیے ہے؟ آخری شریعت میں اگر نمازیں ہی پڑھوانی تھیں تو پھر پچھلی کتابوں کو ہی تبدیل نہ ہونے دیا جاتا، پچھلی شریعتوں کو ہی تحریف نہ ہونے دیا جاتا. تو اس کا مطلب ہے کہ پچھلی ساری شریعتیں دراصل اعلان تھا، پہچان بتائی گئی، نشانیاں بتائی گئیں کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں. اور جب سب نبیوں نے وہ نشانیاں بتا دیں تو پھر محمد الرسول اللہ تشریف لائے. تو اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کیونکہ اب کوئی نشانی بتانا باقی نہیں رہی، کیونکہ نشانیاں پہلے بتائی گئی تھیں پھر حضور تشریف لائے. تو اب کیونکہ حضور تشریف لا چکے اب مزید کوئی نشانی بتانا باقی ہی نہیں ہے. تو لہٰذا حضور کے بعد آنے والے دعویٰ کرنے والے جتنے بھی نبی ہیں وہ سب جھوٹے نبی ہیں. وہ خواہ مسیلمہ کذاب ہو جس کی نسل میں یہ آج کے آل سعود ہیں، الاحسا حفوف سعودی عرب کا علاقہ، ٹھیک ہے. یہ تاریخ گواہ ہے کہ آل سعود اسی علاقے سے اٹھے اور پھر آہستہ آہستہ صدیوں میں بڑے، پھر وہ قسیم اور بریدہ اور ریاض وغیرہ تک چلے، لیکن نسل یہ مسیلمہ کذاب ہی کی ہیں. یہ آپ دوسری یعنی بہت سے ذریعوں سے پتہ کریں گے تو آپ کو یہ معلومات مل جائیں گی. تو بات یہ ہے کہ مسیلمہ کذاب ہو یا دوسرے تیسرے جھوٹے نبوت کے دعوے دار ہوں، وہ سب جھوٹے نبی ہیں، ٹھیک ہے. اور اب جو مسیح الدجال کا غلغلہ ہے تو اس مسیح الدجال کے غلغلے سے، فتنے سے بچنے کے لیے 12 کی اہمیت کو سمجھنا ضروری ہے. تو وہ جو حق کو چھپانے والے تھے ان کے لیے پھر یہ فرمایا گیا آیت نمبر 9 میں، سورت نمبر 48 میں. یہ 1948 اسرائیل کا سال ہے بننے کا. پاکستان 1947 میں بنا تھا، 1948 میں اسرائیل بنا تھا. تو یہاں 48 وہ شارٹ ٹرم 48 اسرائیل کی نسبت سے، اور 9/11 والا گروپ، ٹھیک ہے. اور 9 کی مثال قرآن پاک میں فتنہ و فساد کے حوالے سے مزید بھی ہے، وہ بھی انشاءاللہ قرآن پاک سے آپ کو پیش کی جائے گی کہ 9 کا عدد فسادیوں کا عدد قرآن پاک میں بیان کیا گیا. یہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بتایا جائے گا. تو ابھی آپ دیکھیں کہ 9ویں آیت میں فرمایا گیا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم و توقیر کرو اور صبح و شام اللہ کی پاکی بولو. تو 9ویں آیت میں پہلا حکم ہے اللہ اور رسول پہ ایمان لانے کا، یعنی 2 ذاتوں پہ ایمان لاؤ گے تو ایمان مکمل ہوگا، ٹھیک ہے. اور یہ شرک نہیں ہے، یہ 2 ذاتیں ہیں پر شرک نہیں ہے. پھر حکم ہے وَتُعَزِّرُوهُ جس کی تطبیق ہے وَعَزَّرْتُمُوهُمْ کے ساتھ، ٹھیک ہے. المائدہ میں وَعَزَّرْتُمُوهُمْ اور سورہ فتح میں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تعظیم کرو، توقیر کرو، کس کی؟ محمد الرسول اللہ کی. اور پھر وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، تو جب حضور کی تعظیم و توقیر کرتے ہوئے اللہ کی تسبیح کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا، قبول فرمائے گا. تو یہ تھی آیت نمبر 9 سورہ فتح کی. اور بات کا مرکزی نقطہ تھا ہمارا سورۃ المائدہ 5ویں سورت آیت نمبر 12 وَبَعَثْنَ مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، 12 سردار. تو 12 سرداروں کے حوالے سے تطبیق محمد الرسول اللہ کی ذات پہ جا کے مکمل ہوتی ہے کہ وہ جو 12 قبیلوں کو پہچان بتائی گئی تھی وہ محمد الرسول اللہ کی بتائی گئی تھی، انہی کی عزت و توقیر کا حکم ہے. اور پھر اللہ کی پاکی بیان کرنے کا حکم ہے. اور پھر خلاصہ یہ ہے کہ کلمہ الوہیت میں 12 حروف ہیں اور کلمہ رسالت میں 12 حروف ہیں، اور 2 ذاتوں پر ایمان لانے سے ایمان مکمل ہوتا ہے. اور یہ دین توحید ہے، یہ دین توحید ہے. یہ ہے توحید کا وہ سبق جو کلمہ سے ثابت ہے، جو قرآن سے ثابت ہے، جو حدیث پاک سے ثابت ہے. اب جو توحید پچھلے 100 سال میں یاجوج و ماجوج نے
نجدیوں کے تھرو دنیا میں پھیلائی ہے، اس پہ بات سننے کے لیے انشاءاللہ اگلے پروگراموں کو بھی دیکھتے چلے جائیں، اور جو دوسرے سلسلے ہیں اللہ کی صفات اور مردے کا عنوان وہ بھی دیکھ لیں، اور جو عنوان ہے المسیح سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام اور 9/11، اس موضوع پہ جو پروگرام اپلوڈ ہو رہے ہیں ان کو بھی دیکھ لیں۔ جب آپ تینوں عنوانات کو ملا کے سنتے چلے جائیں گے اور ترتیب سے سنتے چلے جائیں گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے یہ جو میڈیا کے پھیلائے ہوئے حجابات ہیں، منافقت کے پردے ہیں، یہ اللہ کے فضل سے ہٹ جائیں گے، اور اللہ کے فضل سے دل میں نور کی وہ چمک پیدا ہوگی کہ جو بڑھتی چلی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔